السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلش کے آسان اسباق ہیں۔ میں ہوں محمد نازمین اطہر۔ آج ہم ایک کویسچن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم امتحان میں ہوتے ہیں تو اس وقت سوالات کو سمجھنا اور جواب کو سمجھنا، اس کے بعد امتحان کی تیاری کرنا، اس میں لطف اور مزہ آتا ہے۔ لیکن سوال سمجھے بغیر اور جواب کو سمجھے بغیر اگر ہم اس سوال کو بار بار تکرار کی صورت میں یاد کرنے کی کوشش کریں، سوال تو یاد ہو جائے گا، جواب بھی یاد ہو سکتا ہے اور نمبر بھی اچھے مل سکتے ہیں، لیکن ہمارا ضمیر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ میٹرک پاس ہوتے ہیں، انٹر پاس ہوتے ہیں اور وہ خود بتایا کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی کلاسیں پڑھ لی ہیں، لیکن ہماری انگلش کلاس 1 کی انگلش کے مقابلے کی بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ امتحان بار بار جملوں کا تکرار کر کے یاد کرنے کے بعد پاس کر لیا کرتے ہیں، لیکن انہیں مفہوم کی سمجھ نہیں ہوتی۔ آپ اگر کلاس 1 میں ہیں، کلاس 2 کے لیول کے ہیں، کلاس 3 کے لیول کے ہیں یا کلاس 10 کے لیول کے ہیں، سوال یاد کرنا یعنی مفہوم جانتے ہوئے تو وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر مفہوم جانے بغیر آپ سوال کو سمجھتے ہیں یا جواب کو سمجھتے ہیں، ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہی نہیں، تو اس سوال کو اور اس جواب کو یاد کرنا وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تکرار کے ذریعے بھی یاد کرنے میں مشقت اور دقت اور رکاوٹیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ یہ پہلا جو ورڈ لکھا ہوا ہے یہ ہے کویسچن۔ ٹی آئی یہاں چے جیسی آواز پیدا کر رہا ہے، کویسچن۔ اس کی ایک صورت ہے کویسشن۔ کچھ امریکن اس کو شین کی آواز کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کویسشن شن۔ البتہ برٹش انگلش میں اس کو کویسشن نہیں بولتے بلکہ کویسچن بولتے ہیں۔ کویسچن 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 کویسچن۔ البتہ اس کو کویسٹن کہنا یعنی ٹی کی آواز سے ظاہر کرنا بالکل غلط ہے۔ کسی صورت بھی اس کو کویسٹن نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے سبق کا پہلا نقطہ آپ تک پہنچ گیا۔ یہ کویسچن ہے، ہم کویسچن کو ترجیح دیتے ہیں۔ برٹش انگلش میں اس کو کویسچن کہا جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی پڑھانے والا اس کو کویسچن پڑھا رہا ہو تو وہ درست ہے، پڑھنے والا بھی درست ہے، کویسچن۔ البتہ کویسٹن کہنا غلط ہے۔ When and where was our prophet born? What family did he belong to? Question: When and where was our prophet born and what family did he belong to? یہ وٹ سے پہلے اینڈ ہے، ای این ڈی اینڈ۔ یہاں اسکرین پر اینڈ موجود نہیں ہے، لیکن آپ جب لکھیں گے یہ سوال تو یہاں اینڈ لکھ لیں گے۔ وین کا مطلب ہے کب، اور وین کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، وہ ہے جب۔ وین کب اور وین جب، یہ دونوں معنی ہیں وین کے۔ وین میں ایچ سائلنٹ ہے، تو وین سمجھتے ہوئے آپ نے کتنی چیزیں سیکھ لیں۔ پہلی چیز ہے کہ وین میں ایچ سائلنٹ ہے، یہ پروننسیشن کا سبق ہے۔ وین کہ ایچ سائلنٹ ہے، اس کو ہم پڑھیں گے وین۔ دوسری چیز جو آپ نے سمجھی کہ اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے کب اور ایک ہے جب۔
एन का प्रोनंसिएशन में डी की साउंड अब आजकल हज़फ कर दी गई है और इसको एन बोला करते हैं, एन। अलबत्ता अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग में आप इसको एंड बोलेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन आप स्पोकन इंग्लिश में इसको एंड नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे एन। वेयर एन, व्हेन एन वेयर, व्हेन एन वेयर। वेयर की भी दो माने हैं। सबसे पहले प्रोनंसिएशन, एंड का आपने प्रोनंसिएशन सीख लिया कि अगर आपने रीडिंग करनी है, किताब पढ़नी है, पढ़कर सुनानी है या पढ़ानी है, तो आप कहेंगे एंड, डाल या डी जैसी आवाज़ आप जाहिर करेंगे। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आप कहेंगे एन, एन, और इसका मतलब होता है और। वेयर, वेयर में एच साइलेंट है, स्पोकन इंग्लिश में आर की आवाज़ नहीं आएगी। वेयर, वेयर रीडिंग करते हुए अलबत्ता आप वेयर बोल सकते हैं। इसके दो माने हैं, एक है कहाँ और एक है जहाँ या जिस जगह। वाज, वाज में एस जेड की आवाज़ देगा और इसको पढ़ेंगे वाज, वाज। और इसके दो माने हैं, एक है था और एक है थी, था और थी। इसका तर्जुमा थे नहीं हुआ करता, सिर्फ दो इसके माने हैं, एक है था और एक है थी। या तो इसका तर्जुमा था करेंगे अगर लड़का हो तो था, और अगर किसी मुअन्नस की बात होगी तो थी। आवर, ओ यू आर, आवर। इसको बाज़ औकात स्पोकन इंग्लिश में आर भी पढ़ा जाता है या बोला जाता है। आवर या आर दोनों तलफ़ुज़ दुरुस्त हैं। इसका मतलब है हमारा, हमारे, हमारी। स्पोकन इंग्लिश में अलबत्ता आर साइलेंट कर देंगे और हम कहेंगे अवा, अवा। प्रॉफिट, प्रॉफिट पी को भारी आवाज़ के साथ अदा किया जाता है, फ, फ, जिस तरीके से हम फूल कहा करते हैं उर्दू में। प्रॉफिट, प्रॉफिट में पी एच एफ की साउंड पैदा करेगा, प्रॉफिट। इसका मतलब है नबी, पैगंबर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बॉर्न, बॉर्न को बोर्न नहीं पढ़ेंगे, बॉर्न। और बॉर्न का मतलब है पैदा हुए, उनकी पैदाइश हुई, उनकी विलादत हुई। वट, वट में एच साइलेंट है। वट के तीन मीनिंग्स हैं। एक है वट का माना क्या, दूसरा इसका माना है जो, और ये दो ही माने हैं, वट का मतलब क्या और वट का मतलब जो। अलबत्ता इस जगह पर वट का माना है किस, यानी किसका, किसकी, किसकी। इस जुमले में यहाँ एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता था, वट की जगह विच, WHICH, विच, ये लफ्ज़ भी यहाँ इस्तेमाल हो सकता था। अलबत्ता बुक में, जिस बुक से हमने ये सवाल लिया वहाँ पर वट लिखा हुआ है, लिहाजा हमने इसको वट ही रहने दिया। वट से पहले एंड लिखा हुआ है, यहाँ स्क्रीन पर मौजूद नहीं है। आप अपनी नोटबुक में यहाँ बॉर्न और वट के दरमियान में एंड लिख लेंगे। फैमिली, फैमिली में आई साइलेंट है, फैमिली, फैमिली, फैमिली ख़ानदान को कहा जाता है। डिड, डिड ग्रामर की ज़रूरत की वजह से यहाँ पर मौजूद है और इसका इशारा ये है कि हम फ़ेल माजी की बात कर रहे हैं, तो फ़ेल माजी की निशानी के तौर पर डिड का यहाँ मतलब है। और डिड का वैसे माना होता है उसने किया, और यहाँ बिलोंग टू, डिड बिलोंग टू है, इसका बिलोंग टू का मतलब होता है ताल्लुक़ रखना, और डिड बिलोंग टू का मतलब हो जाएगा ताल्लुक़ रखते थे।
تو ڈڈ نے تھے کا ترجمہ پیدا کر دیا یہاں پر. ڈڈ بلانگ ٹو تعلق رکھتے تھے. ہی کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور یہاں اشارہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، اور یہاں ایچ کیپٹل ہونا چاہیے. ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت ہو تو وہ والا ایچ ہم کیپٹل لکھا کرتے ہیں، ایچ ای ہی. بلانگ کا مطلب ہے تعلق رکھنا، بلانگ ٹو یہ دونوں مل کے اس کا ترجمہ کریں گے کہ تعلق رکھنا، اور ڈڈ بلانگ ٹو اس کا مطلب ہے تعلق رکھتے تھے. ہر لفظ کا ہم نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب اس سوال کو سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان ہوگا، چاہے آپ لیول 1 پر ہیں یا لیول 3 پر ہیں یا لیول 8 پر ہیں. آپ کے لیے اب کوئی دشواری کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. کویسچن یعنی ایک سوال ہے، وین کب، اینڈ ویئر اور کہاں، واز آور پرافٹ بارن ہمارے نبی پیدا ہوئے، یعنی کب اور کہاں ہمارے نبی پیدا ہوئے. اس ترجمے کو اور اچھا کریں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے. اینڈ وٹ فیملی ڈڈ ہی بلانگ ٹو، اور ان کا تعلق کس خاندان کے ساتھ تھا. When and where was our prophet born and what family did he belong to؟ ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب اور کہاں پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے تھا. آپ جب سوال کو سمجھیں گے تو ایک سوال کے اندر 3 باتیں پوچھی گئی ہیں، چنانچہ جواب دیتے ہوئے ہم نے ان تینوں باتوں کو مد نظر رکھنا ہے. پہلی بات یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کب اس دنیا میں تشریف لائے. دوسری بات جو ہم نے بتانی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت یعنی پیدائش کی جگہ کون سی ہے. اور تیسری بات پوچھی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان کے ساتھ ہے. نئی اسکرین پر آپ وہ ورڈز دیکھ رہے ہیں جو اس سوال میں استعمال ہوئے ہیں. آپ نے اپنی نوٹ بک پر یہ سارے الفاظ لکھنے ہیں، اور میں نے پوری تفصیل کے ساتھ ان کے میننگس آپ کو بتا دیے. کویسچن کا مطلب ہے سوال، وین کے 2 معنی ہیں کب اور جب، این کا معنی ہے اور، ویئر کے 2 معنی ہیں کہاں اور جہاں، واس کے 2 معنی ہیں تھا اور تھی، اور کا مطلب ہے ہماری پرافٹ نبی اور پیغمبر کو کہتے ہیں، بارن کا معنی ہے پیدا ہوئے، وٹ کا مطلب کیا یا جو، اور وچ کا معنی ہے کون سا. فیملی خاندان کو کہتے ہیں. ڈڈ کا مطلب یہاں پر ہے تھے. ہی اصل میں ایچ ای ہی ایچ کیپٹل کے ساتھ ہے، اور اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈڈ بلانگ ٹو اس کا مطلب ہے تعلق ہونا، تعلق رکھنا. ایک اور بات ہم سمجھتے چلیں، پرافٹ نبی یا رسول کو کہتے ہیں انگلش میں. اس کے لیے ایک اور لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے، دی میسنجر. میسنجر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی پیغمبر کے لیے جو اس سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی انبیاء آئے ان کے لیے پرافٹ اور میسنجر دونوں لفظ استعمال ہو سکتے ہیں. تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ میسنجر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر وہ یہاں تشریف لاتے تھے، تو پیغام دینے والا یا پیغام لانے والا اس کو میسنجر کہا جاتا ہے. اگر اس کا معنی ہے پیغام لانے والا تو پھر اس کا مفہوم فرشتہ ہوگا، پیغام دینے والا تو اس سے مراد نبی اور پیغمبر ہوگا. میسنجر اس عام شخص کو بھی کہا جاتا ہے جو کسی کا پیغام لے کر کسی جگہ جائے یا جو کسی اور کا پیغام کسی کو دے. البتہ پرافٹ صرف اور صرف رسول اور پیغمبر اور نبی کے لیے ہم بولا کرتے ہیں.
انگلش میں دو پرافٹ ہیں، ایک PROPHET پرافٹ، اس کا مطلب ہے نبی، پیغمبر، رسول، اور ایک ہے PROFIT پرافٹ، اس پرافٹ کا معنی ہے نفع۔ آپ نے کوئی چیز 10 روپے کی خریدی، 12 روپے کی بیچ دی تو 2 روپے آپ کو پرافٹ ملا، یعنی نفع ملا۔ بینک میں ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور میتھمیٹکس کی بکس میں جو سود اور منافع کی بات ہوتی ہے وہاں بھی یہ لفظ کبھی کبھی ملا کرتا ہے، انٹرسٹ۔ انٹرسٹ سود کو کہا جاتا ہے، بینک کے لین دین میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، انٹرسٹ۔ اور یہ بھی انگلش پڑھنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ انٹرسٹ کا معنی صرف دلچسپی نہیں ہے، انٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے دلچسپی۔ فلاں آدمی کی اسٹڈی میں انٹرسٹ نہیں ہے، یعنی وہ پڑھائی میں اس کی دلچسپی نہیں ہے۔ البتہ اسی انٹرسٹ کا معنی سود بھی ہوا کرتا ہے۔ جب ہم معاشیات کی، اکنامکس کی بات کر رہے ہوں اور وہاں انٹرسٹ اگر آپ کے سامنے ورڈ آ جائے تو وہاں اس کا معنی دلچسپی نہیں ہوگا، بلکہ وہاں اس سے مراد ہے نفع یا سود۔